बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टेज पे बैठे हुए नज़रिया इमरान खान के बानी सदर ज़िला कोटली मलिक निसार साहब, चौधरी अब्दुल मालिक साहब, चौधरी सिकंदर साहब, मालक्यूम साहब, जनरल सेक्रेटरी ज़िला कोटली चौधरी शहबाज साहब, शहबाज गुज्जर साहब, स्टेट सेक्रेटरी खालिद गुज्जर साहब, चौधरी सुल्तान साहब, और इधर जितने भी दोस्त अहबाब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबसे पहले मैं अस्सलाम वालेकुम। आज क्योंकि मार्का हक के हवाले से हमारी मुख्तसर सी कॉल पे आप सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाएँ, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ फ़ौज पाकिस्तान, बहरिया, फ़ज़ाइया सबको, क्योंकि आज हमारा एक फंक्शन था शमूलियत, और हम क्योंकि लेट भी हो रहे हैं, मैं ज़्यादा टाइम लिए बगैर ही मैं फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और इस पर जो कुर्बानियाँ हैं, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं शोहदा की, उनको भी खराज तहसीन पेश करते हुए मैं इजाज़त लूँगा और अपना टाइम मालिक निसार साहब को देता हूँ। का इज़हार कर रहे थे। इसके बाद मैं मुल्तमिस हूँ तहरीक इंसाफ की नज़रियाती सरहदों के महाफ़ज़ जनाब सदर ज़िला कोटली जो तहरीक इंसाफ और उम्मीदवार असम्बली हल्का राज महल मालिक निसार साहब से कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं स्टेज पर रजवान अपने भाइयों और अपने भाई आपका शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुख्तर नोटिस पे यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए, और पिंडाल में बैठे हमारे तहरीकी साथी कारकुनान ज़ोमा, और स्पेशली सऊदी अरब से तशरीफ़ फरमा हमारे बबली भाई जो हैं, ये स्पेशल हमारी कस्टडी के लिए यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए, और दीगर दोस्तों का यहाँ पर UAE के हमारे हल्का राज महल के सदर जनाब नवीद शहजाद भट्ट साहब, शहबाज भट्ट साहब, और यहाँ फारूक साहब तशरीफ़ फरमाए, पता पानी से हमारे दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, सबका शुक्रिया अदा करूँगा। और साथ में आपको ये थोड़ी सी गुजारिश करता हूँ, डॉक्टर साहब ने भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, और मैं भी चाहता हूँ कि हम कोई बकरियों का रेवड़ नहीं है। किसी के जहन में अगर हो कि हमें कोई हाँक देता है तो हम ये कर देते हैं, हम किसी दलील के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हमारे पास एक लॉजिक और विजडम है जिसके तहत हम ये कर रहे हैं, और हम इसके पीछे हम रियली इमरान खान साहब के नज़रिए के पैरोकार हैं। और खान साहब ने जैसे कहा था कि ये फौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा, हम उसको बैकअप करते हैं, उस नज़रिए को ऑन करते हैं, और कौमें जब तक फ़ौज के पीछे नहीं खड़ी होती तो फ़ौज भी कामयाबियाँ नहीं समेट सकती। तो जब कौम फ़ौज के पीछे खड़ी होती है तो अफवाज का जज्बा बुलंद होता है, जज्बा ईमानी वैसे भी हमारे पास मौजूद है। तो इस जज्बे के तहत हमने तादाद में कम होने के बावजूद, टेक्नोलॉजी में कम दान होने के बावजूद, जज्बा ईमानी की बुनियाद पर कौम की बैकअप पीछे खड़े होने के वजह से फ़ौज ने कामयाबी समेटी है। आज जो ये यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे लोग तशरीफ़ फरमा हुए, सब जो हैं वो दिल से अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हैं। कोई कहने वाली और ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हम बुझे दिल के साथ भी यहाँ बैठे हुए, वो इसलिए कि दुनिया का मुसलमान लीडर, दुनिया में टॉप 10 पार्टीज़ में से तहरीक इंसाफ 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, आई थिंक 7वें नंबर पे तहरीक इंसाफ मौजूद है, जिसकी 10 मिलियन से ज़्यादा मेंबरशिप मौजूद है। उस पॉपुलर पार्टी और मकबूल तरीन लीडर के चाहने वाले हम, और उस लीडर को बेगुनाह, नाहक, नाजायज़, एक्स्ट्रा जुडिशल इल्ज़ामात के तहत गिरफ़्तार किया गया नाजायज़, और वो सज़ा भुगत रहा है। उसके मुकाबले में जो हमारी ये नून लीग वाले सो कॉल्ड लीडरान हैं, जो हमेशा ही इस्टेब्लिशमेंट में की जोली में बैठ के आगे आए, इनके लीडर पे जब मुश्किल टाइम आया तो ये 2-4 माह में 10 साल सियासत न करने का मायदा करके यहाँ से भाग गया। ये 98 की बात है, जब जनरल मुशर्रफ ने त्यारा साजिश केस में इनको गिरफ्तार किया था। तो हमारा लीडर जो है 1000 दिन से ज़्यादा वो जेल के अंदर, जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ है। वो हमारे लिए बैठा हुआ है, आप हम सब के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बैठा हुआ है, कि वो इसलिए बैठा हुआ है कि अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। वो इसलिए बैठा हुआ है कि हम एक हमारा सामने एक स्याह मुस्तकबिल, हमारा स्याह माशी मुस्तकबिल, हमारी शख्सियत आज़ादियाँ सल्ब,
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انٹرنیشنل دنیا کے اندر ایک بے وقار قوم اس موجودہ رجیم کی وجہ سے. آپ سب لوگ جو یہاں پہ جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں, میں چند منٹ لوں گا اس لیے کہ ہم یہاں پہ کوئی تقریری مقابلہ نہیں کرنے کے لیے آئے. ہم یہاں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہاں کوئی منافقانہ طرز عمل لے کے نہیں بیٹھے کہ ہم ایک طرف ان کی تعریف کریں اور دوسری طرف ان کی مخالفت کریں. ہم ان انڈیویجولس کی بات کرتے ہیں کہ جو لوگ اس اسٹیبلشمنٹ کے لبادے میں ملک کی سیاست کے اندر انوالو ہیں, ہم ان کے خلاف ہیں. ہم بطور ادارہ فوج کا احترام کرتے ہیں اور ہم وجہ طور پہ یہ کلیم کرتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہر ملکی ہر ادارہ اپنے ڈومین میں کام کرے تو ملکی نظام جو ہے وہ صحیح احسن طریقے سے چل سکتا ہے. تو لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک معاشی طور پہ آگے بڑھے, ہمارے ملک میں اگر انڈسٹری چلنا پہیا چلنا چاہیے, اگر ہمارے پاس روزگار کے مواقع ہونے چاہیے, تو اس کے لیے ہمیں اہل لوگوں کی ضرورت ہے, کمپیٹنٹ لوگوں کی ضرورت ہے. جب وہ صحیح عہدوں پہ بیٹھیں گے تو ملک ہمارا آگے بڑھے گا. ادروائز ہمارا برین ڈرین ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا زر مبادلہ بھی باہر جاتا ہے, لوگ بھی باہر جاتے ہیں, ان کے ساتھ اسکیم ہوتے ہیں. میرپور میں آپ کو پتا ہے کہ کئی اربوں کا فراڈ ہوا, لوگ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اپنا مستقبل یہاں پہ محفوظ نظر نہیں آتا, تو وہ لوگ یہاں سے یہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. تو یہ ان قوتوں کے لیے اس رجیم کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ بھائی ہم اپنے بچوں کے لیے کیا مستقبل دے رہے ہیں. یہ دنیا جو ہے اس وقت گلوبل ولیج ہے اور سوشل میڈیا نے آپ کے ہر گاؤں کے آخری جو کونا ہے اس سے لے کر شہروں تک ہر چیز کو وہ دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے. کہیں پہ کوئی ناانصافی ہوتی ہے, کہیں پہ کوئی ظلم ہوتا ہے, تو آپ ود ان نو ٹائم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ڈسکرمنیشن ہو گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے کوئی 50 سال پہلے کوئی اگر یہ سمجھتا تھا کہ ہم دبا لیں گے, تو آپ کے دور میں دبانا کسی کو بھی کسی آواز کو دبانا ناممکن ہے. اور تحریک انصاف کی جو ہماری سوشل میڈیا ٹیم تھی جو کہ پاکستان میں تحریک انصاف کو زندہ بھی رکھے ہوئے ہے, انہوں نے آپریشن بنیان المرصوص کو کے وقت انتہائی ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے پوری طرح فوج کو بیک اپ کیا اور انڈیا کے تمام تر پروپیگنڈے کو ناکام کیا. اور میں اس پہ اپنی ٹیم کو, اپنے سوشل میڈیا کے جو جنگجو ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وہاں پہ بر وقت مداخلت کی. انڈیا کبھی کہتا تھا کہ ہم نے کراچی فتح کر لیا, کبھی کہتے تھے لاہور فتح ہو گیا, کبھی کہتے تھے اسلام آباد پہ قبضہ ہونے جا رہا ہے. تو اس تمام تر پروپیگنڈے کو انہوں نے بے نقاب کر دیا. ہمارے سوشل میڈیا ٹیم تھی جس نے یہ کیا. تو انشاءاللہ ہم آگے بھی اسی طرح فوج کے ساتھ فوج کا مورال بلند کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ ہم اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جو اصولی موقف تحریک انصاف کا ہے اس پہ بھی ہم قائم ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ہماری پاکستان تحریک انصاف نے 2024 کے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں تاریخ ساز کامیابی سمیٹی, لیکن ہمارا وہ مینڈیٹ چھینا گیا. 80% سے زیادہ سیٹیں ہم نے جیتی, وہ مینڈیٹ ہم سے چھینا گیا. تو اس کا واپسی کا مطالبہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے. خان صاحب کے اوپر جو بوگس کیسز ہیں ان کے خاتمے کی ڈیمانڈ کرنا یہ ہمارا بنیادی حق ہے. خان صاحب کی رہائی کی تحریک چلانا, اس کا راول دستہ بننا یہ ہمارا حق ہے اور ہم پہ فرض ہے. یہ ڈیوٹیاں ہم نے ادا کر دی ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر کوئی ہمیں محب وطن اور غیر محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ بانٹتا ہے تو یہ ان کا مسئلہ ہے. ہم اسٹیٹ کی ساورینٹی پہ, آزادی اور خود مختاری پہ یقین رکھتے ہیں. اسٹیٹ آف پاکستان جس کے ساتھ ہمارے فطری رشتے ہیں, ہم ان کے ساتھ جو ہمارا ایک کمٹمنٹ ہے ہم اس پہ قائم دائم ہیں. ہم کسی صورت میں اینٹی اسٹیٹ نہیں ہو سکتے, لیکن جو جب قانون اپنا راستہ نہیں بنا سکے گا تو لوگوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. اور اس وقت ہمارا کارکن بے چین ہے, ہمارے لوگ بے چین ہیں اور ہم پریشان ہیں اس لیے کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کا معاشی مستقبل سیف ہو, ہمارے باصلاحیت نوجوان اس کی بھاگ دوڑ سنبھالیں. ہمارے ملک کے اندر جو فارن ریمیٹنسز ہیں وہ بہت زیادہ مقدار میں آ رہی ہیں, لیکن اس کی جو یہ نالائق رجیم جو ہم پہ مسلط ہے, ان کے جو انٹرسٹ ہیں, ان کے جو مفادات ہیں اس ملک کے ساتھ نہیں, وہ سارا پیسہ جس چینل سے آتا ہے اسی چینل سے واپس چلا جاتا ہے. اور ہمارے اوپر قرضہ در قرض در قرض وہ چل رہا ہے. 3.5-4 لاکھ ہر پاکستانی مقروض ہو چکا ہے. یہ چیزیں ہم سوچ رہے ہیں, پٹواریوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہے تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مستقبل جو ہے, ہمارے بچوں کا مستقبل کوئی تبلاغ نہیں ہے. انٹل انلیس ایک فری پاکستان
جس کی جوڈیشری آزاد ہو، جس میں ادارے آزاد ہوں، جہاں پہ عوام کے منتخب کردہ نمائندے حکومت کریں، اور اس کو 5 سال کے بعد اگر کام ڈلیور نہیں کرتے تو ان کو 5 سال کے بعد عوام ان سے بدلہ لیں کہ آپ نے ٹھیک کیا یا نہیں ٹھیک کیا. یہ سارا اختیار عوام کے پاس ہونا چاہیے. تو جب تک یہ چیزیں بحال نہیں ہوتی ہماری جد و جہد جاری رہے گی انشاءاللہ. تو میں چونکہ برادری صاحب نے جہاں بھی ہے، صرف میں نے آپ کو یہ بات بتانی ہے کہ میں یہاں پہ جب بیٹھا ہوں اور میرے ساتھی جو بیٹھے ہیں، ہم دوست احباب بیٹھے ہیں، تو ہم 100% جو بات کر رہے ہیں اس کو دل سے کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی ملک جس کی فوج مستحکم ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اپ ٹو دا جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اپ ٹو دا ٹائم، اس ٹائم کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے، وہی دنیا میں سروائیو کرتی ہے. تو لاسٹ ایئر ہماری جو فوج تھی اس نے وجہ طور پہ قوم کا سر فخر سے بلند کیا، اور اسپیشلی جو ہے فضائیہ نے اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر کارروائی نمایاں سے انجام دیے، اور ان کی جو پراؤڈ تھا رافیل طیارے ان کو ضرور خاک میں ملا دیا. اس کے لیے ہم جو ہے اپنی فوج سے فخر کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا جو ہے دوسری سائڈ ہم آ چکے، ہم دونوں چیزوں پہ بات کرنے دیتے ہیں. ایک ہے 9 مئی کا تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بنیاد مخصوص آپریشن تھا، ان دونوں پہ ہم نے بات کرنی تھی. میں نے پہلے بھی ہم ساتھی کہا تھا کہ ہم دونوں پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو ہم بالکل جو ہے نا کیٹیگوریکلی اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم ایک حق کی جدوجہد کے ساتھ کھڑے ہیں. جیسے انہوں نے مارکا حق سر انجام دیا، اسی طرح تحریک انصاف کے لوگ بھی مارکا حق میں شامل ہیں. ہم باطل کے خلاف کھڑے ہیں، ہم یہودی اور صہیونی ایجنٹوں کے خلاف کھڑے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو اقوام متحدہ میں جس نے لا الہ الا اللہ کا ورد بلند کیا تھا، وہ ہماری امامت کرے، وہ ہمارا قائد ہو، اور ہم اس کی قیادت میں دنیا کی امامت کریں انشاءاللہ. تو وہ وقت دور نہیں ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں. آپ یہ یاد رکھیں، حوصلہ رکھیں. ہم نے خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ ہم کبھی نہیں گھبرائیں گے. یہ سفر جاری و ساری رہے گا، اور انشاءاللہ آنے والا وقت ہمارا ہے.